ورضوان، بے شک جو سلیکٹڈ جماعت ہے جس سے اللہ راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہے. اگر ہم ان سے راضی رہیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا. ہم کو چاہیے کہ ہم اہل بیت کے وفادار رہیں اور صحابہ کے وفادار رہیں، کسی کے غدار نہ رہیں. یہ نبوت، شجر نبوت کی دو شاخیں ہیں، ایک صحابہ ہے، ایک اہل بیت ہے. دونوں سے محبت کرنے کا عنوان قرآن دیتا ہے. آپ نے بے شمار دلائل اسلاف سے جڑے رہیں تاکہ ہمارے ایمان میں جو ہے نا کمزوری پیدا نہ ہو، کجی پیدا نہ ہو. اگر اسلاف سے جڑے رہیں گے تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا، ہماری ایمان کی حفاظت ہوگی. آپ نے ہمارے ایپیسوڈ میں بے شمار دلائل، اتقوا اللہ، بے شک وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سبحان اللہ، منشا توحید ہے. الحمدللہ. محترم سامعین، آپ کے ہم 5 ایپیسوڈ پیش کیے ہیں، اس کے اندر شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار دلائل پیش کیے گئے ہیں، بہت اکابرین کے، جیسا حافظ ابن کثیر کے دلائل پیش کیے ہیں، ابن جوزی کے قرآن سے آئے ہیں، قرآن شریف، حدیث شریف، پھر اس کے بعد ائمہ اور مجتہدین کے جو قول ہے، اقوال ہے، ان کی کتابہ ہے. البدایہ و نہایہ کتاب کے ریفرنسز پیش کیے ہیں، امام جوزی کا ریفرنس پیش کیے، حافظ ابن کثیر کا ریفرنس پیش کیے ہیں، تاکہ یہ مدلل ہو جائے کہ ہم صحابہ سے بھی محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے ہیں. ہم اس میں ڈویژن نہ کریں، نذران حقیقت پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ. جو واقعہ غار ثور کا مفتی صاحب نے بہترین انداز سے پیش کیا ہے. مفتی صاحب کی جو کتاب ہے تم بہترین امت ہو، اس کے اندر تم بہترین امت ہو، اس کے اندر ریفرنس ٹو کانٹیکٹ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، کوئی اس کا رد نہیں کر سکتا، مدلل دلائل کے ساتھ امت کے سامنے پیش کیا گیا ہے. الحمدللہ. چاہیے کہ ہم اس کو فالو کریں اور صحابہ کی جو نیگیٹیوٹی، جو سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پر جو پھیل رہی ہے، اس سے بچے. اہل بیت کی محبت میں صحابہ کو ٹارگٹ نہ بنائیں اور صحابہ کی محبت میں اہل بیت کو ٹارگٹ نہ بنائیں. بس کسی کو اگنور نہ کریں. ہم وہ اسٹیٹس کے ہیں، نہ وہ لیول کے ہیں، نہ ہمارا ایمان ویسا ہے. وہ صحابی بنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے بنے ہیں. ارے دیدار مصطفیٰ کرے ہیں، صحابی کا شرط میں حاصل ہو گیا ہے. اب وہ جماعت کے مقابلے میں کوئی دوسری جماعت نہیں. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، جو بحر العلوم، علم و فنون کے سمندر، مہتاب شریعت، پیر طریقت بالاتفاق حضرت العلامہ مولانا بحر محمد عبد القدیر صدیق رحمت اللہ علیہ، جو شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیش کرے ہیں، قرآن کی ترجمانی پیش کرے ہیں، توحید کا کانسیپٹ، توحید کی ریالٹی امت کو بتائے ہیں. بتائیے آج کون ہے جو ایسے اشعار پیش کر سکے؟ الا ماشاء اللہ. ایسے پیر نظر نہیں آتے جو پیر عبد القدیر صدیق رحمت اللہ علیہ تھے. انہوں نے صاحب بتا دیا. کیا بتایا؟ صحیح جانشینی، شیخ الاسلام امام انوار اللہ فانی خدبانی جامع نظامہ کی جو جانشینی جو ہے عبد القدیر صدیق رحمۃ اللہ علیہ، ان نے جو پیش کیے ہیں، خدا نے شان میں صدیق کے اتقا ہے فرمایا. وہ اتقا ہے عند اللہ، وہ اتقا ہے وہ عند اللہ اکرم اور بہتر ہے. علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان، علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان. محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے. لِخَمْسَةٍ أُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَدَاءِ الْحَاتِمَةِ الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وَابْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةِ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی نشست کو اپنے فضل سے قبول فرمائے اور اپنی شان کریمی کے مطابق ہم سب کو اجر عطا فرمائے. ہر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش، نسلوں کی حفاظت فرمائے. جن بھائیوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں، مولا ان کی درخواستوں اور دعاؤں کو قبول فرمائے. بالخصوص سید ارشد کی والدہ معظمہ کو اللہ پاک بخش دے، غریب کے رحمت فرمائے. آپ کے چچا علیم صاحب کو اللہ صحت کاملہ، نعیم الدین صاحب اللہ نے صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے.
اور جن بھائیوں نے بھی جو بھی مقاصد کے لیے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں مولا ان سب کی درخواستوں کو قبول فرمائے۔ اس نشست پاک کے صدقہ طفیل میں، صدیق اکبر کے صدقہ طفیل میں مولا ہم سب کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ہر زاویے سے ہم سب کو سکون و چین کی زندگی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا